ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بابر اعظم کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، اس کو ون ڈاؤن آنا چاہیے، تو پھر یہ بابر اعظم پتہ نہیں اوپنر کیوں آتے ہیں؟ جب اوپن آتے ہیں اور پھر T20 میں آتے ہیں اور خود ڈاٹس بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے وجہ سے جو آپ کا ساتھی پلیئر ہے رضوان، اس پر بھی پریشر آتا ہے، وہ چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک تو وہ بھی چارج فوری طور پہ نہیں کر پاتا، اس سے نقصان پھر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا پاور پلے ہے وہ اچھے سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتا۔ جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر فخر زمان اپنا نیشنل گیم کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی نہیں اس میں کامیاب ہو سکتے، دائرہ کھل جاتا ہے، کھلاڑی باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ پریشر جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے۔ تو بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ ون ڈاؤن آئے اور پھر وہاں سے سچویشن کے حساب سے کھیلے، اگر تو سچویشن وکٹ رو کے کھیلنے والی ہے تو اس حساب سے کھیلے، اگر اگریسو کھیلنے والی تو اگریسو کھیلے، اور رن ریٹ کے حساب سے اس کو سچویشن کو ٹیک اپ کر کے لے کر چلنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے سری لنکن کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ کا فائنل جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے بتا دیا ہے کہ بڑے ناموں اور بڑی ٹیموں کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے اور پھر میدان میں کیسے انہیں بچھاڑا جاتا ہے۔ T20 ایک شارٹ فارمیٹ آف کرکٹ ہے، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مخالف ٹیم آپ کو کوئی موقع دے اور پھر آپ اس موقع کو اویل کر دوسری مخالف ٹیم پر چڑھ دوڑیں۔ پاکستان کو کئی مواقع ملے، پہلا موقع پاکستان کو ٹاس کی صورت میں ملا، بہت اچھا ہوا، پاکستانی بولرز نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا، ایسا ہوا کہ 58 پر سری لنکا کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اب یہ موقع وہ تھا کہ جب پاکستان سری لنکا پر ڈومینیٹ کر جاتا اور کسی صورت بھی سری لنکا کو اٹھنے نہ دیتا۔ اس وقت چاہیے یہی تھا کہ پاکستان کے کپتان بابر اعظم اپنے اٹیک کو برقرار رکھتے، اپنے پیسرز کو یوٹیلائز کرتے، اور پھر کیا ہوتا کہ سری لنکا کو 120 130 تک ہی محدود کر پاتے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالف ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے، ممکن ہے بابر اعظم نے یہ سوچا ہو کہ آخری اوورز میں ان کو استعمال کروں گا۔ بھائی آپ آخری اوورز کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ جب آپ 17 یا 16 یا 18 اوورز تک آپ میچ محدود کر سکتے ہیں تو آخری 3-4 اوورز کی آپ کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ آپ کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ پہلے آؤٹ کر لوں اور میں آخری 5 اوورز سے پہلے ہی میچ کو فنش کر دوں اور آخری اوورز میرے سپنرز یا کسی کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ لیکن کیا ہوا کہ پاکستان نے جب اپنے پیسرز کو ہٹایا، سپنرز کو یوٹیلائز کیا، تو اس سے یہ ہوا کہ سری لنکن کو اٹھنے کا موقع مل گیا۔ راجہ پکسا نے، اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہسرنگا نے جو 36 رنز کی اننگز کھیلی ہے 21 بالز پہ، وہ ایک میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس نے اس میچ کے اندر کہ جب 5 کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہیں اور پھر آپ انڈر پریشر ہیں، تو اس نے ایک بہت اگریسو اننگ کھیلی۔ راجہ پکسا کو انڈر 50 شاداب خان نے ایک چانس دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور اس کو چانس ملتا ہے کہ ایک آصف علی سیدھا سیدھا کیچ پکڑ رہے ہیں تو سپر مائن کی طرح شاداب صاحب آن پہنچتے ہیں اور وہ کیچ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا یہاں پہ پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اس طرح سے کل ملا کے 171 رنز پاکستان کے خلاف سری لنکا نے بنا دی۔ چلیں 171 کا ٹارگٹ آپ کو مل گیا اور پاکستان پر امید تھا کہ یہ ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کر لے گا، اور پاکستان کے لیے یہاں دوسرا موقع ایک اور ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ 0 بالز پر آپ کو 9 رنز مل جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی جس کو پاکستان کو گین کرنا چاہیے تھا۔ مزید جو باقی 6 بالز 5 بالز رہتی تھی وہاں پہ آپ 5 6 8 10 رنز بناتے تو یوں آپ کو پہلے اوور میں بآسانی 20 رنز کا ایک اچھا ٹارگٹ مل جاتا۔ لیکن کیا ہوا کہ پاکستان کے بڑے نام بابر اعظم اور محمد رضوان نے ڈاٹس بال کھیلنا شروع کر دی، جو بھی بال کھیلیں وہ پلیئرز کی جانب ہو، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پریکٹس میچ چل رہا ہے اور پھر جو فیلڈرز کی ہے وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ سری لنکا نے دوبارہ آپ پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر 0 بالز پر 9 رنز اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ چارج کرتے اسکور بناتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پہلے 2 اوورز میں آپ کو 25 سے 30 رنز مل جاتے، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے سچویشن گنوا دیا۔ اگر اس کو آپ ٹیک اپ کر لیتے اور آپ تھوڑا سا چارج کر لیتے اور اچھا سکور بنا جاتے، اس پاور پلے کو یوٹیلائز کر لیتے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان 60 سکور بنا لیتا ایک پاور پلے میں۔ جب 60 سکورز بن جاتے پاور پلے کے اندر، پھر اس کے بعد اگلے پلیئرز اس کو اچھے سے کھیل سکتے تھے، آگے یوٹیلائز کر سکتے تھے۔
لیکن پاکستان نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اور وکٹ بھی گنوا دی۔ جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو ساتھ ہی فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے۔ ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بابر اعظم کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، اس کو ون ڈاؤن آنا چاہیے، تو پھر یہ بابر اعظم پتہ نہیں اوپنر کیوں آتے ہیں۔ جب اوپن آتے ہیں اور پھر T20 میں آتے ہیں اور خود ڈاٹس بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کا ساتھی پلیئر ہے رضوان، اس پر بھی پریشر آتا ہے، وہ چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک تو وہ بھی چارج فوری طور پہ نہیں کر پاتا، اس سے نقصان پھر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا پاور پلے ہے وہ اچھے سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتا۔ جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر فخر زمان اپنا نیشنل گیم کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی نہیں اس میں کامیاب ہو سکتے، دائرہ کھل جاتا ہے، کھلاڑی باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پریشر جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے۔ تو بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ ون ڈاؤن آئے اور پھر وہاں سے سچویشن کے حساب سے کھیلے۔ اگر تو سچویشن وکٹ رو کے کھیلنے والی ہے تو اس حساب سے کھیلے، اگر اگریسو کھیلنے والی تو اگریسو کھیلے، اور رن ریٹ کے حساب سے اس کو سچویشن کو ٹیک اپ کر کے لے کر چلنا چاہیے۔ لیکن بابر اعظم ایسا نہیں کر رہے۔ بابر اعظم کی کپتانی میں دیکھا جائے تو وہاں بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ بابر اعظم نے ایک تو اپنے بولرز کو اچھے سے یوٹیلائز نہیں کیا، اور ایک تو دوسری طرف سے ساتھ میں بیٹنگ پر بھی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال اس کو جلدی سے ایک ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے، ایشیا کپ کی صورت میں، فائنل ہارنے کی صورت میں ویک اپ کال ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، جو اس میں خامی ہے اس کو بہتری کی طرف لے کر چلا جائے تو انشاءاللہ رزلٹ بہتر آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی شکست میں ایک دوسری وجہ جو بنی ہے وہ محمد رضوان اور افتخار کی اننگ ہے۔ محمد رضوان اور افتخار نے گو کہ اچھی پارٹنرشپ کی، سکور بنا لیا اور 87 رنز دونوں نے بنائے، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس دوران میں 80 بالز کھیلی ہیں۔ T20 میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ 80 بالز کھیلے اور محض 87 رنز ہی سکور کر پائیں، اور یہ پاکستان کی ٹیم ہی کا خاصہ ہے کہ ایک اوپنر آئے اور وہ 15 اوور کھیلے، لیکن 15 اوور کھیلنے کے باوجود بھی میچ سچویشن یہ ہو کہ پاکستان میچ ہار جائے، تو یہ پاکستان ہی کی بدقسمتی ہے اور پاکستان ہی کے نامی گرامی پلیئرز ہیں۔ محمد رضوان اور افتخار دونوں کی اننگز کا اگر جائزہ لیا جائے تو دونوں نے 87 رنز سکور کیے، لیکن اس دوران میں انہوں نے 80 بالز کھیلی، تو کوئی اچھی رن ریٹ کے ساتھ یہ میچ نہیں وہ کامیابی کی طرف لے کر جا سکے۔ اب 12 پلس کی ایوریج درکار ہو، 12 پلس کا رن ریٹ درکار ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے فائنل میچ کے اندر اس کو اینڈنگ میں لے کے جانا۔ اس کے درمیان میں اگر آپ کی کوئی وکٹ بھی گر جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے میچ کو جیت کی طرف لے کر جانا، اور یہی ہوا۔ محمد آصف، خوش دل شاہ، نواز یہ نہیں چلے تو پھر پیچھے کیا ہوا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچا۔ جبکہ دیکھا جائے تو سری لنکا نے وہ مثالی اور زبردست پلاننگ کے ساتھ میچ کھیلا کہ وہ پہلی بال سے لے کر آخری بال تک انہوں نے کسی صورت بھی اپنے اوپر پریشر نہیں آنے دیا۔ سری لنکا نے ایک آؤٹ ہونے کے بعد، دوسرا آؤٹ ہونے کے بعد اور پھر اس طرح سے پانچواں بھی آؤٹ ہونے کے بعد پریشر نہیں لیا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ چارج ہی کرتے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کو کوئی پلاننگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا صحیح طرح سے، اور پلاننگ تھی بھی تو یوٹیلائز ہوتی نظر نہیں آئی۔ سری لنکا نے اس ٹورنامنٹ میں جس طرح سے کم بیک کیا اور پھر اس کے بعد اس نے پاکستان کو شکست دی، پھر انڈیا کو شکست دی، پھر اس کے بعد اینڈ پہ فائنل میں پاکستان کو شکست دی، وہ ایک مثالی ہے۔ سری لنکا میں بڑے نام موجود نہیں ہیں، بڑے کھلاڑی موجود نہیں ہیں، سری لنکا اس وقت کوئی بہت بڑی ٹیم بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ اگر میچ کے دوران لڑا جائے اور T20 کا فارمیٹ ہو تو کوئی بھی ٹیم ہو، کیسے بھی کھلاڑی ہو، تو ان کو بچھاڑا جا سکتا ہے۔ سری لنکا کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سری لنکا واقعتاً ڈیزرو کرتی تھی اس ٹرافی کی، اور سری لنکا نے وہ میچ جیت کر بتا دیا۔